امت کے لیے رونے کا مقام ہے. سمجھ ہی نہیں پا رہے اس چال کو. یہ اپنا قانون الگ کیوں چاہتا ہے, اپنا نظام الگ کیوں بناتا ہے, اپنا قرآن الگ کیوں پڑھاتا ہے, اپنی سجدہ گاہیں الگ کیوں بناتا ہے. یہ مل جل کر ملی جلی تہذیب کے اندر کیا رہ نہیں سکتا. وہ عیسائی ٹیچر, وہ کانوینٹ کے ٹیچر جو 10 روپے کی چیز کو 50-60 روپے میں بیچ رہے ہیں, جو بک باہر 9 روپے میں ملتی ہے, وہ عیسائی ٹیچر 30-40 روپے میں بیچتے ہیں. لیکن جب برتھ ڈے کی بات آتی ہے تو بچوں سے پوچھتے ہیں, بچوں تم میں سے کسی کا برتھ ڈے تو نہیں؟ اگر کوئی بچہ خواہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں آج میرا برتھ ڈے ہے, تو وہی ٹیچر, وہی ٹھگنے والے, وہ جو ٹھگتے ہیں کتابیں بیچ بیچ کر جو ٹھگتے ہیں, وہی ٹیچر چاکلیٹ منگواتی ہے. جب سمجھ جاتی ہے کہ آج بچے کا برتھ ڈے ہے تو وہی ٹیچر چاکلیٹ منگواتی ہے اور تمام بچوں میں اسی چاکلیٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے. سب کا منہ میٹھا کرایا جاتا ہے, موم بتی جلائی جاتی ہے, کیک کاٹا جاتا ہے اور تمام خرافات کیے جاتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے کا گیت گا کر رسم کی صورت میں مٹھائی اور چاکلیٹ بانٹی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ تو خوشی ہے, ہم اپنی پیدائش کے اوپر خوش نہ ہوں تو کیا کریں. یہ کون سی چال چلی جا رہی ہے جس سے ایمان تباہ کیا جا رہا ہے. یہ کون سی چال ہے جس سے ایمان برباد ہو رہا ہے. پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منانے لگتا ہے اور اپنے اوپر اس برتھ ڈے کو ضروری سمجھ لیتا ہے کہ ہماری زندگی خوشیوں سے جڑی ہوئی ہے. اس زندگی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا, اپنی پیدائش, اپنی یوم پیدائش منانا, یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے. وہ ضروری سمجھتا ہے. وہ جشن کرنا, محفلیں سجانا, کیک کاٹنا, پارٹی میں شراب پینا, ان تمام چیزوں کو جو رسم و رواج اور خرافات ہے اس کو ضروری سمجھتا ہے. اس کے دماغ میں یہ بات سما جاتی ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. آج مسلمانوں کی نسلوں میں, مسلمان کے خاندان میں یہ کس قدر بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. فیشن کے نام پر جو عورتیں یہ کھلے ہوئے لباس پہن رہی ہیں, یہ بال کٹا کر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کر رہی ہیں, اللہ کی قسم یہی وہ عیسائی تعلیم ہے جس نے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ برباد کر دیا. مسلمانوں کے گھرانوں میں کہاں سے یہ تہذیب, یہ تمدن, یہ اسٹائل کہاں سے آیا؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منا کر امت کو سبق دیا کہ تم مناؤ؟ کیا صدیق اکبر نے کوئی برتھ ڈے منایا؟ کیا عمر فاروق اعظم نے کوئی برتھ ڈے بنایا؟ کیا عثمان غنی نے کوئی برتھ ڈے منایا؟ کیا حضرت علی نے کوئی برتھ ڈے منایا؟ یہ امت کو کون سا سبق دیا جا رہا ہے؟ کیسی جال میں, کیسی چال میں پھنسایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں, زندگی کے جانے پر, ایک دن کے کم ہونے پر غم کیا جاتا ہے کہ ارے میری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا. زندگی کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہو. ارے دیکھو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تم اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو, تم اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو, تم اپنی زندگی سے دور اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو. لیکن آج بڑے افسوس کا مقام ہے. مسلمانوں کے گھروں سے ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ کیا جا رہا ہے. اپنے خاندان کے غریب کو پالنے کی حیثیت نہیں, اپنے خاندان کی بیوہ کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں, فضول خرچ کیا جا رہا ہے. روپیوں کو کہاں لگایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے پیسے جائز اور مستحق جگہوں پر لگ رہے ہیں؟ اللہ سوال کرے گا. ان فضول خرچی کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا. جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا, کہاں اڑائے فضول خرچ کیا, ہمیں جواب دینا ہوگا. ہمارے معاشرے کا غریب فقیر لون کے اندر ڈوبا ہوا, یہ سود اور حرام کی کمائی کھانے والا اپنی غربت کا خیال نہیں کرتا, رسم و رواج اور غلط کاری میں مبتلا ہے. اس کو یہ سبق کہاں سے ملا کہ اس کو انگریز کا طریقہ پسند آ گیا اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن و سلامتی والا, معاشرے کو سدھارنے والا, ترقی پیدا کرنے والا, عدل و انصاف والا طریقہ پسند نہ آیا. یہ امت کے لیے غور کرنے کا مقام ہے. اسی امت کو خیر امت کہا گیا. یہ شرف, یہ اعجاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت. مسلمانوں کے اندر یہ تمدن کہاں سے آیا؟ کیا مسلمان کی عورتیں کسی کو گانا گاتا اور ناچتا دیکھ سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ, آج سنیما خانوں میں برقع پہننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ, آج ناچنے گانے میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ, فیشن کے نام پر ننگا لباس پہننے میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ, اور جھوٹ بولنے, شراب پینے, جوا کاری کرنے کے اندر, تمام برائیوں کے اندر غیر قوموں سے زیادہ مسلمان قوم پھنسی ہوئی ہے. اتنی برائیاں کہاں سے آئی؟ تم تو خیر امت تھے. ہمیں نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا. ہم نے کن کی پیروی اختیار کی, کن کے طریقے کو چن لیا. اور یہی امت سر جھکائے پھر رہی, جگہ جگہ بدنام. سنت کے راستے کو چھوڑنے کی کیا نحوست برسی کہ پورے ملک کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارا ایمان والا ذلیل اور حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اس لیے اس ایمان والے نے اپنے ایمان کی قدر نہ کی, اس لیے کہ اس ایمان والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مردہ کر دیا, غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا. اسے اپنے نبی کا طریقہ پسند نہیں آیا, صحابہ کرام کا طریقہ پسند نہیں آیا, عمر فاروق صدیق اکبر کا طریقہ پسند نہیں آیا.
حکومت بدل جانے سے تمہاری زندگی کے فیصلے نہیں ہوں گے، تخت و تاج، گدی نشینی، کرسی مل جانے سے تم کامیاب نہیں کہلاؤ گے۔ کامیاب تو اس وقت کہلاؤ گے جب ہمارا ایمان جوش مارے گا، کامیاب اس وقت کہلاؤ گے جب اطیع اللہ اور سنت رسول اللہ کا دامن تھام لو گے۔ اور آج ضرورت ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے، لوگوں کے سامنے یہ سنت کا پہلو، سنت کا راستہ بتلایا جائے، دکھایا جائے، اس پر چل کر انہیں دکھایا جائے، دیکھو کتنا مقدس راستہ ہے سنت کا راستہ۔ لوگوں کو جوڑا جائے، اللہ کی قسم دنیا کی تمام چیزیں بیکار اور فانی ہیں، لیکن میرے نبی کی سنت وہ ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوئی ہے ہر سنت کے اندر۔ میرے نبی کی حدیث ہے، جب زمانے جاہلیت کے اندر میری سنتوں کو روندا جائے، غیروں کے طریقے کو پسند کیا جائے، تو اس وقت میری ایک سنت جو مردہ ہو چکی ہو، مٹ چکی ہو، اس کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ اختیار نہ کر لیں۔ آئیڈیل، نمونہ، طریقہ کار اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو لے آؤ، سبق حاصل کرو۔ حالات بدلیں گے، حالات ہمیں نہیں بدلیں گے، ہم حالات کو بدلیں گے۔ شاعر کہتا ہے، آدمی وہ نہیں حالات بدل دیں جس کو، آدمی وہ ہے جو حالات بدل دیتے ہیں۔ حالات بدلیں گے، ترقی ہوگی، لیکن اس وقت ترقی ہوگی جب میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت ترقی ہوگی جب ہم اپنے رب کے وفادار بنیں گے۔ اس وقت ترقی ہوگی جب اس بگڑے ہوئے سماج، بگڑے ہوئے معاشرے کو میرے نبی کی سنت کو زندہ کر کے دکھایا جائے گا۔ دیکھو غیروں کے طریقے میں اور میرے نبی کے طریقے میں کیا فرق ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔